میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جس موضوع پر ہم نے چند مدنی پھول حاصل کرنے ہیں، آج یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان کی جو اساس ہے، ایمان کی جو جان ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے کلمہ پاک کے دو جز ہیں۔ کوئی غیر مسلم ہو اور اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے دل کی تصدیق کے ساتھ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دو پارٹ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اب سوال ہے آپ سے، کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، نبی پاک پر ایمان نہ لائے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کیونکہ اللہ کا نام لینے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مگر مسلمان کب ہوگا؟ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری نبی جب کوئی بندہ دل سے مانے گا، تب جا کے وہ مسلمان ہوگا۔ یہ سمجھیے بات کو کہ پیارے آقا کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ان سے محبت بھی کرنی ہے، اور محبت کتنی کرنی ہے یہ بھی بتاتا ہوں ابھی آپ۔ اچھا، اب محبت کی محبت کتنی امپورٹنٹ ہے؟ شاعر لکھتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سارا ہی کام بیکار ہے اگر محبت ہی نہیں ہے، تو دل کا معاملہ بھی بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیے، اب آپ کہیں گے جناب بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو نبی پاک سے محبت ہے، جبھی تو آئے ہیں اجتماع میں اور بڑا پیار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، پیار ہونا کتنا چاہیے، کتنی کیٹیگری ریکوائرڈ ہے؟ کیونکہ سب کو کسی نہ کسی سے پیار ہوتا ہے، کسی کو بچوں سے پیار ہوتا ہے، کسی کو فیملی سے پیار ہوتا ہے، کسی کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے، کاروبار بھی بڑا اچھا لگتا ہے، کسی کو اپنے وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ انسان کے تقاضے ہیں، انسان کہیں نہ کہیں اٹیچ ہو جاتا ہے، مگر نبی پاک سے پیار کتنا کرنا ہے؟ آئیے پیارے آقا سے ہی پوچھتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیٹیگری کیا پتہ چلی؟ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، ساری دنیا بعد میں، پہلے نبی پاک۔ یہ ضروری ہے، کامل مومن جب ہوگا بندہ۔ اب ہم سوچ لیں کہ فیملی سے زیادہ پیار ہے، نبی پاک سے زیادہ پیار ہے، جب بچوں سے پیار ہے، آقا سے پیار ہے، پیسوں سے پیار ہے، نبی پاک سے پیار ہے، ویزوں سے اور پاسپورٹ سے زیادہ پیار ہے، اور نبی پاک سے پیار ہے۔ خود چیک کر لیں۔ اور اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار ہے، تو پھر ہم خود سوچیں کہ ہم پیارے آقا کی کمانڈمنٹس پر، نبی پاک کے فرامین پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ محبت یا عشق تو کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے، پر یہ زبردستی نہیں ہو سکتا کسی سے۔ مجھے کوئی کہے بھائی فلاں سے محبت کرو، بھائی مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، میں کیوں کروں بھائی؟ نہ مجھے اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے، نہ اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس سے کیسے محبت کرو؟ لیکن محبت تو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے نا جناب۔ اب کتابوں میں لکھا محبت کسی سے ہوتی ہے نا، اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، محبت ہونے کی تین وجوہات، یا تو تینوں ہوں گی یا تینوں میں سے کوئی ایک ہوگی، اس کے بغیر کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ پہلی بات، جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ بڑا حسین ہوتا ہے۔ انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ کسی خوبصورت سے محبت کرتا ہے، اچھا دکھتا ہے نا، جی چاہتا ہے اس کے قریب ہو جاؤں، اس سے بات کروں، اس کا مسکرانا اچھا لگتا ہے، اس کا فیس اچھا لگتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، ایک وجہ، ون آف دا ریزن، کہ کوئی خوبصورت ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خوبصورت نہ بھی ہو مگر ہو بڑا با کمال۔ سیکنڈ، با کمال لوگوں سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا لیکن اس کے کمال ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا ایج ہوتا ہے، لوگوں سے ہٹ کے پرفارمنس ہوتی ہے،
ہیں، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں، کروڑوں لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو محبت کی ایک اور وجہ، فین ہونے کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ با کمال ہوتا ہے، نہ خوبصورت ہے نہ با کمال ہے۔ تیسرا کیا ریزن ہے؟ ایک اور ریزن بھی ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ کیئرنگ بہت ہے۔ کوئی بندہ خیال رکھنے والا ہو نا، مدد کرنے والا ہو، حوصلہ بڑھانے والا ہو، مصیبت میں کام آنے والا ہو، بندہ کہتا ہے یار کیا آدمی ہے یار، مشکل میں ایسا کام آیا میرے، پھنس گیا تھا، اس نے قرضہ دیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے سپورٹ کیا، جب بھی جاتا ہوں ہمت بڑھاتا ہے، یار میرا پکا دوست یہی ہے، میں اسی کا فین۔ یہی ہے زندگی، ان تین چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں کسی کے قریب ہونے کے لیے، کسی سے محبت کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے، شریعت کہتی ہے محبت کرو نبی پاک سے اور سب سے زیادہ کرو۔ اب آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ان تین ریزن کے اندر دیکھتے ہیں۔ پہلا ریزن، پہلی وجہ، محبت کرنی ہے تو حسین سے کرنی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا نبی پاک جیسا کوئی اور حسین ہے دنیا میں؟ مولانا حسن رضا خان صاحب سے پوچھو، بتاتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، آقا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ نبی پاک جیسا کوئی حسین، یاد رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں نہیں آئے تھے نا، نبی پاک سے پہلے سب سے زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم پتہ کیا تھا کہ آپ کو لوگ دیکھتے نا تو شاکڈ ہو جاتے، حق کے بکے رہ جاتے۔ زلیخا اس زمانے کی ملکہ تھی، اس کی سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی ہے، زلیخا تم ایک غلام، حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے میں غلام تھے، ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا میرے گھر آنا، اپنی سہیلیوں کو گھر بلایا، سب کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ ان لڑکیوں نے، ان عورتوں نے فروٹ بھی کاٹا اور بے رفتگی کے عالم میں اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی، پتہ ہی نہیں چلا کہ انگلیاں کب کٹ گئیں۔ نو ڈاؤٹ ون آف دا بیوٹیفل پرسنالٹی ان ہول ورلڈ۔ مگر جب آمنہ کے لال تشریف لائے، نبی پاک جو اللہ کے حبیب آئے، صرف ایک شعر سے اعلیٰ حضرت نے بات کو سمجھا دیا۔ اور یقین کریں میں بیانات میں کہا کرتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کی بہت ساری وجہ ہیں، مگر خدا کی قسم جس کو ان کی شاعری سمجھ آ جائے نا وہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے ذریعے نبی پاک کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس شعر کی خوبصورتی بھی سمجھیے گا اور پیغام سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی۔ پہلے شعر سناتا ہوں پھر اس شعر کی خوبصورتی بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آقا ادھر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی حضرت یوسف کو دیکھ کر، عرب کے مردوں نے بھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے نام پہ اپنے سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ بڑی خوبصورت بات، کمپیریزن بہت خوبصورت ہے، مگر اگر اس کی اور گہرائی میں جاؤں ہر بندہ شاید نہ سمجھ سکے، لیکن جو ذرا صاحب علم ہے، شخصیت ذرا شاعری کو سمجھتے ہیں، ادب کو سمجھتے ہیں، طبیعت بھری ہری بھری ہو جائے گی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس شعر کو کبھی لکھیے گا، کسی کاپی میں لکھیے گا، پھر اس کو ڈائمنڈ کی طرح آپ دیکھیں گے کہ کیا اعلیٰ حضرت نے موتی پروئے ہیں۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، توجہ۔ حسن یوسف، کس کا حسن؟ یوسف کا۔ یہ دو باتیں ہو گئی، حسن تھا اور حسن کس کا تھا؟ حضرت یوسف کا۔ کٹی، ایک ہوتا ہے کاٹنا اور ایک ہوتا ہے کٹ جانا، ڈیلیبریٹلی اینڈ انڈیلیبریٹلی، دانستہ اور غیر دانستہ۔ کوئی چیز آپ کی بھی دیکھا ہوگا، آپ نے پیر پہ چوٹ لگ گئی لیکن خود پیر کاٹنا آسان ہے، کٹ جانا اور ہے، کاٹنا اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو حسن یوسف پہ کٹی، کٹی کیا کٹی؟ انگلیاں، ٹھیک ہے؟ کس کی انگلیاں کٹی؟ مصر کی عورتوں کی۔ 6 چیزیں ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں، مصر کی عورتوں کی انگلیاں۔ یہ 6 چیزیں اعلیٰ حضرت نے اس مصرے میں لکھی ہیں۔ اب ان 6 چیزوں کا تقابل بیان کیا ہے۔ ادھر کیا تھا؟ حسن، ادھر کیا ہے؟ حسن نہیں، نام، صرف ذکر ہے۔ حسن کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ نام کس کا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ ادھر کٹی تھی اور ایک ہی بار کٹی ہیں، ادھر کٹواتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا کے نام پر لوگ جانے قربان کرنے کے لیے 1400 سال سے تیار ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کٹی کیا تھی؟ انگلیاں،
ادھر انگلی نہیں کٹ رہی، ادھر سر کٹ رہے ہیں. کیا دیکھیں انگلی کے مقابلے میں سر کتنی بڑی چیز ہے. اچھا عورتوں کو ویسے ہی ناقص العقل کہا گیا، تو عورتوں کی انگلیاں کٹیں، یا عورتوں کے نہیں مردوں کے سر کٹ رہے ہیں. اور مصر کی عورتیں اور ادھر عرب کے جوان، اگر اس کی خوبصورتی سمجھ لیں نا تو بڑے بڑے شعراء حیران ہیں کہ اس ایک ماسٹر پیس شعر میں اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کب کر دیا. دوبارہ سنو اس شعر کو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ذرا سوچو یہ کیسا چہرہ تھا، یہ کیسا حسن تھا جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا. دنیا میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لوگ مارنے آتے ہیں، شریف آدمی کو دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، رحم کھا لیتے ہیں، مگر نبی پاک کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ننگی تلوار لے کر آتے تھے، قتل کرنے آتے تھے، جان لینے آتے تھے. نبی پاک کا چہرہ دیکھتے اور جان دینے والے بن جاتے تھے. گرفتار کرنے آتے تھے، آقا کا چہرہ دیکھتے گرفتار آپ کے عشق میں ہو جایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کوشش کی نبی پاک کے سراپے کو بیان کرنے کی. عاشق رسول تھے نا، ایسا لگتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے پہنچے کاف ہا یا عین صاد. ہم بھی پڑھتے ہیں، علماء نے اس کا کبھی بھی ترجمہ نہیں لکھا. یہ جتنے بھی ایبریویشن ہے نا، الف لام میم ہا میم قاف، علماء نے اس کا ترجمہ نہیں لکھا. کہتے ہیں یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے، اللہ کے حبیب جانے اس کا مطلب کیا ہے. اب ذرا غور کریں، عشق والا ہو نا اس کو ہر چیز میں اپنا محبوب نظر آتا ہے. اب دیکھو کاف ہے نا، حالانکہ کہتے ہیں کاف جو ہے نا یہ پیارے آقا کی گیسیوں کی طرف اشارہ ہے، نبی پاک کی زلفوں کی طرف اشارہ ہے. ہاں یہ ہونٹوں کے جو گولائی ہے یہ منہ کی طرف اشارہ ہے. عین اور صاد جو ہے نا یہ آنکھوں کی طرف اشارہ ہے. اور فرماتے ہیں یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے نا، یہ گویا نبی پاک کے چہرے کی تعریف ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد ان کا